میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، انتہائی افسوسناک بات ہے اور انتہائی گھٹیا سیاست جو ہے وہ شروع کر دی ہے سہیل آفریدی نے، جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں. اس سے زیادہ انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا بیان جو ہے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا گھٹیا بیان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دیں گے. انہوں نے کیا گھٹیا گفتگو کی اور کس طریقے سے جھوٹ بولا، پہلے یہ ملاحظہ کریں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. نہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کس جگہ کا واقعہ ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جناب مساجد کے اندر کتوں کو باندھا جاتا تھا. اور کون باندھتا ہے جی؟ سیکیورٹی فورسز کے لوگ. یہ اتنا بڑا بہتان ہے، یہ اتنی زیادتی ہے کہ اس سے بڑی زیادتی وہ کر نہیں سکتے تھے. یعنی وہ خدا نخواستہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جن کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے، جو اس وقت یعنی حرمین شریفین کے محافظ ہیں، ان کے حوالے سے وہ اتنی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے. اس قسم کی گھٹیا گفتگو جو ہے وہ اس کی توقع نہیں تھی مجھے. بہرحال جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری پی ایم ای کی ٹریننگ ہوتی ہے، پی ایم ای کی ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کو 5 وقت کی نماز کا جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. ان کو یہ اوبلیگیشن ہے، یہ مینڈیٹری ہے. 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور باقاعدہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں قرآن پاک کی، اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرائی جاتی ہے، اسلام کی سمجھ جو ہے وہ دی جاتی ہے. اسلام ہی تو ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری افواج جو ہیں وہ دنیا میں نمایاں ہیں. ان کا یہ ایمان ہی تو ہے. اس ایمان کی وجہ سے جو پاک فوج ہے وہ دنیا میں ایک عظیم فوج بنی ہے. نومیریکل اسٹرینتھ وائز تو 5 گنا بڑی فوج تھی ہم سے انڈیا کی. تو ہم نے کس طریقے سے ان کو شکست دی؟ شکست دینے کی وجہ یہ تھی کہ ایمان ہے، توحید ہے ان کے دلوں میں، ان کے سینے میں جو ہے وہ اللہ کی اور اسلام کی محبت ہے. ان کو اپنی موت سے پیار ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم شہید ہوں گے. لیکن ان سے متعلق کیا غلیظ گفتگو کی سہیل آفریدی نے؟ اس کو شرم آنی چاہیے. یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ صوبے کے سی ایم ہو، آپ چیف منسٹر ہو، اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ ثبوت آپ فراہم کریں نا. یہ واقعہ کب پیش آیا یہ بتائیں. یعنی ایک پورا ایسا الزام عائد کر دینا کہ جناب کہ پوری آپ نے 10 سیکنڈ میں جو ہے آپ نے وہ بات کی ہے، اور 10 سیکنڈ میں آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا پوری فوج کے اوپر، سیکورٹی فورسز کے اوپر، جو ہر روز اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں اور آپ کے گورننس کے گیپ فل کرتے ہیں. اور آپ کے صوبے میں جو کچھ چل رہا ہے نا، یہ ویڈیو دیکھیں کہ وہاں پر کیا منشیات کی کیسی منڈیاں لگ رہی ہیں اور وہاں پر منشیات کس طرح بکتی ہے، کھلی عام بکتی ہے. یہ تمہارا صوبہ ہے سہیل آفریدی، دیکھو. دہشت گردی کے خلاف آپریشن تو ہوگا جی سہیل آفریدی صاحب، یہ آپریشن ہوگا. ٹیرر کرمنل پولیٹیکل نیکسس ہے جس میں جو ڈرگ لاٹس ہیں، جو منشیات فروش ہیں، جو پورے ملک میں منشیات بھیجتے ہیں، تو ان کا تو کلا کما ہوگا. آپ کی چیخیں جو ہیں زیادہ اونچی ہوتی جا رہی ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید اونچی ہوں گی. ان منشیات فروشوں کو یا ملک کے جو نوجوانوں کے اندر کی رگوں کے اندر جو ہے یہ زہر گھولنے والوں کو جو ہے وہ کسی صورت نہیں اسپیئر کیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس خود تو کوئی پروگرس نام کی چیز ہے نہیں. مریم نواز شریف جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرین لے کر آ رہی ہیں. وہ لیپ ٹاپس انہوں نے تقسیم کر دیے. اپنا گھر اپنا چھت والی جو اسکیم کے تحت انہوں نے کئی ہزار گھر بنا دیے. وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو اس کی جو ہے وہ منصوبے مکمل کر لیے. 900 بسیں انہوں نے دے دیں. مریم نواز شریف جو ہے وہ اس وقت تعلیم کے حوالے سے جو وہاں کے سکولز ہیں ان کی اگر آپ جو یہ ویڈیوز دیکھیں، یہ تعلیم جس پاکستان پنجاب کے اسکول ہیں ان کی حالت دیکھیں کتنی بہترین ہو چکی ہے. اور خیبر پختونخوا کے ہاسپٹلس کو دیکھ لیں یا وہاں کے اسکولس کو دیکھ لیں، حالات ہی نہیں ہیں وہاں پر. آپ عشق عمران میں مبتلا ہو اور آج بھی یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے چیف جسٹس کہتے ہو کہ میری ملاقات کرا دو.
یہ تو آپ کی جو ہے وہ حقیقت ہے. پھر آپ الزام عائد کر رہے ہو کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کو مساجد کا احترام نہیں ہے. یعنی یار یہ کس طریقے سے آپ پر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ اور آپ مطلب یہ تو بات سمجھ سے بالاتر ہے جو بات آپ نے کی ہے. یہ قابل مذمت بھی ہے اور اس حوالے سے میرے خیال کے مطابق ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, ان کے خلاف پٹیشن جانی چاہیے, اور اس میں سیکورٹی فورسز کو خود اس میں جو ہے پٹیشنر بن کر ہائی کورٹ میں طلب کرنا چاہیے اس کو, کہ کوئی مذاق ہے یار. یہ یعنی مقدمہ درج ہونا چاہیے سہیل آفریدی کے خلاف, اس پر FIR کا اندراج ہونا چاہیے جتنا بڑا بہتان لگایا اس شخص نے. اور جو واقعہ ہے واقعے کے شواہد دو, کہتے ہیں پھر بھی ہم جو ہے وہ پاک فوج سے کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے. بھائی کوئی شخص اگر ایسی حرکت کرے, میرے نزدیک تو سب سے پہلے میرا مذہب ہے, اسلام ہے. اسلام سے آگے کیا ہے جی؟ یہ تمہاری حد ہے, یہ تمہاری ریڈ لائن ہے. اور آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ جناب مجھے تو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. مطلب آپ نے یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کی ہے؟ آپ یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو لوگوں کو, کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ بہرحال جی یہ بات تو میری سمجھ سے بالاتر تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون کہ بلوچستان میں سرفراز بھگٹی صاحب نے جو ہے وہ اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی کوئی بلوچستان کا بچہ اسکول سے باہر نہیں رہے گا. اسکولوں کے لیے ٹرانسپورٹ ہے, بسیز وہ دے رہے ہیں تاکہ کوئی صوبے کا بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر نہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی اسکول بند نہ رہے. مطلب ہر چیف منسٹر جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی فوکس کیا ہوا اس نے, لیکن آپ کا جو ہے وہ ترجیحاتی الگ ہیں. صوبے کے اندر آپ کی منشیات جو ہے کھلے عام بکتی ہے, اور آج بھی دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ منشیات وہاں پر بک رہی ہو. پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں یہ سپلائی ہوتی ہے. وہ جناب تعلیمی انقلاب لے کر آ رہے ہیں, اور آپ تعلیمی اداروں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو جو منشیات کی سائڈ کے اوپر آپ کا صوبہ لے کے جا رہا ہے. اور پیچھے 13 سال سے آپ کی حکومت ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے؟ غیرت نام کی چیز لگتا ہے آپ لوگوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ تو بظاہر بات یہی لگ رہی ہے کہ جب آپ کی یہ منشیات کی چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہوئی ہیں, لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں, تو آپ کو جناب یہ آپ کو بھونڈا الزام آپ نے عائد کر دیا, کیونکہ انہوں نے تو شواہد دے دیے آپ کے. وہ تو شواہد کے ساتھ, یعنی وادی تیرا کے اندر اور جو خیبر کا علاقہ ہے وہاں پر خیبر ایجنسی کے اندر یہ چیزیں تو کھلے عام بک رہی ہیں, یہ بازار لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ جو ہے اس چیز سے, یعنی اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس چیز کے اوپر جناب آپ نے رد عمل کے طور پر یہ بھونڈا الزام لگا دیا ہے جو سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر رکنا نہیں چاہیے, یہاں یہ معاملہ نہیں رکنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کل پرائم منسٹر پاکستان نے فیڈرل کیبنٹ کا جو اجلاس بلا لیا ہے. امکان یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ وفاقی کابینہ سے منظور ہوگا, اور کل ہی اطلاعات ہیں کہ یہ سینٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا جائے گا, اور پھر وہاں سے یہ جو بل ہے جو بھی ہے یہ ریفر ہو جائے گا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. جبکہ دوسری جانب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ اپنا دورہ مکمل کر کے واپس کراچی پہنچ چکے ہیں. اور ابھی جو 7 بجے ہم جو اس ولاگ کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ان کی زیر صدارت جو ہے وہ شروع ہے. بہرحال جی امکان اسی کا ہی ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ اب کافی آگے ایڈوانس ہو چکا ہے, تو محسن نقوی صاحب نے پہلے ہی ہوم ورک کیا ہوا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. یقینی طور پر جو ممبران ہیں وہ اپنی آرا کا اظہار کریں گے, لیکن بظاہر مجھے وہاں پر کوئی اس کی یعنی منظوری کی یا اس کی حمایت کے حوالے سے فیصلہ نہ آنے کے حوالے سے کوئی ایسی جو ہے وہ توقع نہیں ہے کہ شاید اس کے خلاف فیصلہ آئے. یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی, اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہونا ناممکن ہے. لیکن جی بہرحال بات کرتے ہیں جی جو اہم پلیئر تھے 26ویں آئینی ترمیم کے, جنہوں نے سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. جو گزشتہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ سال 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان کا جو ڈیرا تھا وہ آباد تھا. مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر جو ہے وہ رونق لگی ہوئی تھی. مسلم لیگ نواز کا یا اتحادی جماعتوں کا جو وفد وہاں سے نکلتا تھا تو تحریک انصاف والے وہاں پہنچ جاتے تھے. وہ نکلتے تھے تو پھر کبھی MQM کا کبھی کون جو ہے وہ لوگ آ رہے تو ہوتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے. لیکن یہ چیز ہم نے دیکھی کہ مولانا نے اس معاملے میں بڑا گین کیا تھا. اس مرتبہ وہ رونق نہیں ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کچھ زیادہ خوش بھی دکھائی نہیں دے رہے. اور وہ انہوں نے اس مرتبہ کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ کی جو کہتے ہیں نا کہ لیجیٹیمیسی کے اوپر جو ہے وہ سوالات ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئین میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے. پھر مولانا کو پھر احساس ہوا گفتگو کے دوران ہی کہ شاید
26वीं आईनी तरमीम तो हमने मंजूर की है और उसके हक़ में तो मौलाना साहब ने भी वोट दिया, तो उन्होंने कहा जी हमने जो रियायत दी थी अब हम वो रियायत नहीं देंगे, क्योंकि मौलाना ने पिछली मरतबा कहा था कि जो सांप है उसका हमने डंग निकाल दिया है। तो बेसिकली 34 तरामीम थी जो मौलाना ने निकलवाई थी, और वो 34 तरामीम जो निकलवाई थी उसी वजह से ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो वापस आ रही है। तकरीबन वही नकात हैं जो कि जो 26वीं आईनी तरमीम के पहले मसवदे के अंदर शामिल थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो है इस मरतबा कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, और हुकूमत ने भी कुछ ज़्यादा जो है ना वो मौलाना के साथ उस तरीके से जो है वो कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से वो उनको जब उनकी वोट की ज़रूरत थी उस टाइम जो है वो इख्तियार की थी। और ना ही जो है वो अपोजिशन जमातें उस तरीके से मौलाना के साथ जो है वो सरगर्म होकर आ रही हैं। रवायती तौर के ऊपर जिस तरह आते हैं इस तरह महमूद खान अचकज़ई एंड कंपनी जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और PTI वाले लोग जो है वो जाकर उन्होंने मुलाकात की मौलाना के साथ। बहरहाल जी अभी डिसाइड यही किया जा रहा है जी कि मौलाना ने यही किया है कि वो तमाम जो अपोजिशन है उसके साथ वो मुत्तफ़िका लाएअमल इख्तियार करना चाहते हैं। तो यानी इस मरतबा मौलाना फजल रहमान जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मेन जो कम जो वोटें हैं वो इस वक्त सेनेट के अंदर हैं हुकूमत के पास बज़ाहिर, लेकिन वहाँ पर भी नंबर गेम पूरी है। 96 टोटल जो है वो सेनेटर्स हैं, जिसमें से 29 सेनेटर्स जो हैं इस वक्त अपोजिशन के हैं। बाकी तमाम सेनेटर्स जो है ना वो इस जो तरमीम है इसके हक़ में वोट देंगे। तो मेरे ख्याल से जो कि 65 बनते हैं और 64 सेनेटर्स दरकार हैं आईनी तरमीम के लिए। लेकिन इफ़ नीडेड अगर हुकूमत चाहे तो इस वक्त जो 29 सेनेटर्स हैं अपोजिशन के, इसमें से भी जो है 3-4 सेनेटर्स अपनी तरफ कर सकती है अगर करना चाहे तो, लेकिन मेरे ख्याल से इस मौके के ऊपर उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में कल हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।